العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آگے سبق دیکھیے. والسکتۃ الغیر المرویۃ کسکتات الفاتحۃ غلط فاحش کاخفاء المیم الساکنۃ او قلقلتها فی نحو علیہم ولا ہم فیہا وكذلك محض الإظهار أو الإدغام في لا تأمنا على يوسف فلا بد له من الروم في الإظهار ومن الإشمام في الإدغام للرواية. جی دیکھیے ترجمہ. اور سکتہ غیر مرویہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے سکتات غلط ہے، فاحش ہے، جیسے کہ میم ساکن کا اخفا کرنا یا اس میں قلقلہ کرنا، علیہم ولا الضالین اور ہم فیہا جیسی مثالوں میں، اور اسی طریقے سے محض اظہار کرنا یا محض ادغام کرنا لا تأمنا علی یوسف میں، تو ضروری ہے اس میں روم اظہار میں، اور ضروری ہے ادغام میں اشمام روایت کی وجہ سے. گزشتہ کل سبق میں جیسا کہ بات چل رہی تھی سکتے کے سلسلے میں، سکتے کے لفظی معنی، سکتے کے اصطلاحی معنی، پھر سکتے کی اولاً دو قسمیں ہیں، سکتہ لفظیہ، سکتہ معنویہ. پھر سکتہ معنویہ کی دو قسمیں ہیں، سکتہ معنویہ واجبہ، سکتہ معنویہ جائزہ، اور یہ سکتہ معنویہ واجبہ 4 ہیں اور جائزہ بھی 4 ہیں. اس طریقے سے سکتات کے سلسلے میں پوری بحث گزر چکی. اسی سے ہم رشتہ یہاں پر صاحب کتاب دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ سکتات اور سکتہ غیر مرویہ، یعنی وہ سکتے کہ جو ائمہ تجوید سے، ائمہ وقف سے، ماہرین فن سے جو ہے مروی نہیں ہے، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ کے سکتے غلط اور فاحش ہے. یعنی سورہ فاتحہ میں کیسے ہیں کہ جیسے مثلاً بعض لوگ پڑھیں گے الحمدللہ تو دلیل یہ شیطان کا نام ہے دلیل، اور ہرب یہ بھی شیطان کا نام ہے، مالکیو کیو یہ بھی شیطان کا نام ہے. اسی طریقے سے ایاک نعبد یہ بھی شیطان کا نام ہے. تو اس طریقے سے اگر جو ہے سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھیں گے تو کئی جو ہے سکتے ایسے ہو جائیں گے، کئی جو ہے ایسے نام ہو جائیں گے کہ جو ہے شیاطین کے نام ہے یا معبودان باطلہ کے نام ہے. تو بعض جہالہ جو ہے یہ اس طریقے سے کہ یہ شیاطین اور جو ہے معبودان باطلہ کے نام نہ ہو تو وہ سکتہ کرنے کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں. یعنی اس طریقے سے پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. تو اگر سکتہ کریں گے تو الحمد کو الگ پڑھیں گے، للہ کو الگ پڑھیں گے، اور رب کو الگ پڑھیں گے. اس لیے کہ اگر الحمدللہ رب پڑھیں گے تو دلیل شیطان کا نام اور ہرب یہ بھی شیطان کا نام، تو اس طریقے سے جو ہے یہ شیطان کے نام ہو جائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سکتے کرو. تو صاحب کتاب علیہ الرحمہ اس سلسلے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے جو سکتے ہیں یہ غلط ہے، فاحش ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ جہالہ نے یہ اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں اور اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر یوں دیکھا جائے تو صرف سورہ فاتحہ ہی کی مولانا کیا خصوصیت ہے؟ پورے قرآن میں اگر اس طریقے سے ایک کلمے کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو چوتھے سے اگر ملایا جائے، وصل کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمات ایک دوسرے سے مل کر بہت سارے جو ہے شیاطین اور معبودان باطلہ کا جو ہے نام ہو جائیں گے. تو کیا اس طریقے سے پورے قرآن میں سکتے ہی کرتے رہیں گے تو قرآن پھر پڑھیں گے کب؟ اس لیے کہا گیا ہے
کہ یہاں پر جو سورہ فاتحہ کے سکتے ہیں یہ سب غلط اور فاحش ہے، اور گزشتہ سال آپ نے فوائد مکیہ میں اس سلسلے میں اس کو تفصیل سے جو ہے پڑھا ہے کہ اس طریقے سے یہ جو ہے شیاطین کے نام ہو جاتے ہیں۔ جی، صاحب کتاب کا اخفاء المیم الساکنتی او قلقلتہا سے دوسرا مسئلہ بطور مثال کے ہی بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ شروع کتاب میں آپ کو کہا گیا تھا کہ اس کتاب کا نام جو ہے خلاصۃ البیانی فی تجوید القرآنی ہے، یعنی صاحب کتاب نے بہت سارے مسائل کو بڑے ایجاز اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، بعض مسائل کو مثالوں کے ذریعے سے ہی بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ صاحب کتاب نے آگے تو بیان کیا کہ سکتے غیر مرویہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے سکتے غلط ہے، فحش ہے، جیسا کہ میم ساکن میں جو ہے کیا کرنا، اخفا کرنا یا قلقلہ کرنا، علیہم ولا الضالین اور ہم فیہا جیسی مثالوں میں اس کو بطور مثال ہی پیش کر دیا ہے۔ جی، بہرحال تو آگے بیان کیا کہ جیسے کہ میم ساکن میں جو ہے کیا کرنا، اخفا کرنا یا قلقلہ کرنا، علیہم ولا الضالین اور ہم فیہا میں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جو ہے فوائد مکیہ میں اور اسی طریقے سے جو ہے جمال القرآن میں بھی بوف کے نام سے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا، قاعدہ بوف۔ بوف یعنی یہ با، واو اور فا کا مجموعہ ہے، یعنی میم ساکن کے بعد جہاں کہیں پر بھی با، واو، فا آ جاوے تو اس کے مختلف احکام مرتب ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کو بوف کا قاعدہ بولتے ہیں۔ جی، تو اس سلسلے میں یہ دیکھیے کہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو میم ساکن کے بعد با کے ساتھ ساتھ واو اور فا میں بھی کیا کرتا ہے، اخفا کرتا ہے، تو اس کے لیے صاحب کتاب نے کہا ہے، اور وہ با اور فا جو ہے واو اور فا کو گویا کہ با کے ساتھ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح میم کے ساتھ واو کو مخرج میں مناسبت ہے یا جو ہے اس طریقے سے کہ وہ بھی شفتین سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی شفتین سے ادا ہوتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ واو اور فا کو بھی اس پر کیا کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور اس پر بھی وہ اخفا کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ ان کا جو ہے قیاس ہے۔ بہرحال دوسرا گروہ وہ ہے جو میم ساکن میں واو اور فا کی طرح با سے پہلے کیا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ میم ساکن میں جو ہے جیسے میم ساکن کے بعد جب جو ہے واو اور فا آ جائے تو میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو بھی وہ کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، وہ اخفا کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے پہلے والے قول کے مقابلے میں دوسرا والا قول تھوڑا سا دوسرے گروہ کا جو قول ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیا ہے کہ بعض ائمہ بھی اس کی طرف گئے ہیں کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اظہار کرو، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا میم ساکن کے اخفا کے سلسلے میں، جیسا کہ یہ ابو محمد مکی، ابن منادی وغیرہ کا کیا ہے، قول ہے۔ بہرحال یہ قول کیا ہے، ضعیف ہے، اور پھر یہ کہ جمہور کے خلاف ہے، اور یہ غیر اولا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پر میم ساکن کے بعد جب واو اور فا آ جائے تو اظہار ہی کرنا چاہیے، جو ہے اخفا نہ کریں۔ اچھا، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو میم ساکن کے بعد واو اور فا تینوں کے آنے پر جو ہے میم ساکن کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ میم کے اندر کیا کر دیتے، وہ حرکت کی بو دے دیتے ہیں، اور گویا کہ میم جو ساکن ہے اس کا سکون ہل جاتا ہے اور اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، جنبش ہو جاتی ہے، قلقلہ جیسا جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے صاحب کتاب نے کہا کہ او قلقلتہا، یا جو ہے میم ساکن میں کیا کر دینا، قلقلہ کر دینا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بھئی ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے، سکون کو سکون کی طرح ادا کیا جائے، حرکت کو حرکت کی طرح ادا کیا جائے۔ اگر ساکن کو متحرک کر دیا یا متحرک کو ساکن کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لحن جلی کے قبیل سے ہوگا، اس لیے کہ بعض جگہ اس طرح کرنے سے معنی بھی کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ جو ہے بوف کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، تو صحیح قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جہاں کہیں پر بھی با آ جائے تو اس میں اخفاء شفوی ہوگا، اور جہاں کہیں پر بھی میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائے تو اس صورت میں وہاں پر اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو اور فا کے آنے پر جو اخفا نہیں ہوتا ہے
یا ادغام نہیں ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو کلی اعتبار سے میم کو واو اور فا کے ساتھ مناسبت نہیں، اس لیے ادغام نہیں ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہے اخفا بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اخفا کے ساتھ پڑھنے میں ان کو کیا ہے ثقل اور دشواری ہے، جبکہ ادغام کا مقصد تو کیا ہوتا ہے ثقل کو دور کرنا ہوتا ہے، دشواری کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد جو ہے فا اور واو میں جو ہے اس کا ادغام کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مزید کیا ہو جائے گا ثقل پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے ایسی مثالوں میں جو ہے جبکہ میم ساکن کے بعد واو آ جائے یا میم ساکن کے بعد فا آ جائے پورے قرآن میں کہیں پر بھی، تو اس صورت میں وہاں پر اظہار کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ جی آگے صاحب کتاب فرما رہے کہ وَكَذَلِكَ مَحَضُّ الْإِظْهَارِ أَوِ الْإِدْغَامِ، اور اسی طریقے سے محض اظہار کرنا یا محض ادغام کرنا لا تأمنا علی یوسف میں تو ضروری ہے اس میں جو ہے اظہار میں جو ہے روم کرنا اور اسی طریقے سے ادغام کی صورت میں اشمام کرنا روایت کی وجہ سے۔ دیکھیے یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے اور اس کی طرف جو ہے عام طور پر عوام خواص کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے طلباء جو قرآن کریم جو ہے تراویح میں سناتے ہیں یا قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے روایتاً ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس کے خلاف آپ نے پڑھا تو کذب پھر روایت لازم آئے گا۔ تراویح میں اگر آپ نے پڑھ دیا تو آپ بھی گنہگار ہوں گے اور سننے والے بھی گنہگار، اور ان کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ذہن میں بٹھائیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے بار بار جو ہے مشق کریں۔ کیا کریں؟ مشق کریں، اور اس کی ادائیگی کا کیا صحیح طریقہ ہے وہ ابھی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی۔ لا تأمنا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے مولانا؟ لا تأمنونا ہے۔ کیا ہے؟ لا تأمنونا ہے، اور یہاں لا تأمنونا میں جو لا ہے یہ لا نافیہ ہے۔ کیا ہے؟ لا نافیہ، لائے نہیں ہے۔ اگر لائے نہیں ہوتا تو پھر جو ہے لا تأمنا وہ کیا ہوتا؟ جازمہ ہوتا، پہلا نون ساکن ہو جاتا، اور قاعدے کے مطابق جب جو ہے مثلین جمع ہو اور پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ادغام کیا جاتا ہے، لہذا ادغام ہونا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر لا لائے نہیں ہے بلکہ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے، اور یہ کیا ہے اصل میں لا تأمنونا ہے۔ کیا ہے؟ لا تأمنونا۔ جی تو بہرحال لا تأمنونا میں دو نون جمع ہوئے، اب دونوں نون کو کیا ہے کہ اظہار کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ دشواری کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون کے بعد نون پڑھنا ثقل کا باعث ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ پہلے والا جو نون ہے وہ مضموم ہے، اور ضمہ کیا ہے؟ اثقل حرکات میں سے ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ثقل ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ لا تأمنونا میں جب جو ہے ثقل پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس کو دور کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے لا تأمنونا میں ادغام بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اعتبار سے مثلین جب جمع ہو تو مثلین میں سے پہلے والے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے، اور لا تأمنا میں جو ہے یہاں پر پہلے والا نون کیا ہے؟ ساکن نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے بھائی؟ متحرک ہے، لہذا اس صورت میں جو ہے نہ تو اظہار ہو سکتا ہے نہ تو ادغام ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے بیچ کی شکل نکالی گئی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ جو ہے کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے تو اس میں روم کریں، اور جہاں آپ اشمام کریں جو ادغام کریں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ آپ اشمام کریں گے، اور جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی لا تأمنونا، لا تأمنونا کہ اظہار کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ روم، اور ادغام کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اشمام کریں گے، ادغام کے ساتھ اشمام کریں گے۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ جب ہم جو ہے اس میں ادغام کے ساتھ اشمام کریں گے تو نون اول کے ضمہ کی طرف جو ہے ہونٹوں سے اشارہ کر دیا جائے گا، اور اس میں یعنی ادغام مع الاشمام میں فقدان شرط کی رعایت ہے، اور اظہار مع الروم اگر کریں گے تو اس صورت میں پہلے والا جو نون ہے اس کا جو ضمہ ہے اس کو خفیف ادا کریں گے، سمجھے کہ نہیں؟ کیسے ادا کریں گے؟ بالکل خفیف ادا کریں گے، اور اظہار مع الروم میں جو ہے فقدان شرط کی کیا ہے؟ رعایت غالب ہے، کہ
کہ بھئی شرط نہیں پائی گئی لہذا کیا ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے۔ اب اظہار نہیں ہو رہا ہے، محض اظہار نہیں ہو رہا، تو اب کیا کیا جائے، روم کر لیا جائے تاکہ جو شرط نہیں پائی گئی اس کا کیا ہو جائے، رعایت ہو جائے۔ تو بہرحال اظہار کے اندر کیا ہے، اظہار مع الروم میں فقدان شرط کی رعایت کیا ہے، غالب ہے۔ اور اسی طریقے سے ادغام مع الاشمام جو ہے اس میں فقدان شرط کی کیا ہے، رعایت ہے، فقدان شرط کی رعایت غالب ہے۔ اور ادغام مع الاشمام میں علت تماثل کی کیا رعایت غالب ہے، اور اظہار مع الروم میں فقدان شرط کی رعایت کیا ہے، غالب ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے محض ادغام بھی نہیں ہوگا، محض اظہار بھی نہیں ہوگا، بلکہ اظہار کے ساتھ کیا کریں گے، روم کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے اظہار کے ساتھ ہم کیا کریں گے، روم کریں گے، اور ادغام کے ساتھ کیا کریں گے، اشمام کریں گے۔ جی اب یہ دونوں صحیح ہے، یعنی کون، اظہار مع الروم بھی صحیح ہے اور ادغام مع الاشمام بھی صحیح ہے، مگر اظہار مع الروم کی بنسبت ادغام مع الاشمام کیا ہے، اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادان زیادہ کیا ہے، سہل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رسم کے ساتھ بھی کیا ہے، موافقت ہے، رسم کے ساتھ بھی اس کو موافقت ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد جو ہے ادغام مع الاشمام کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، جب نون کو نون میں ہم نے ملا دیا تو نون کی تشدید اور اس کے غنہ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو کیا کیا جائے گا، گول کیا جائے، اور غنہ کی جو ایک الف کی جو مقدار ہے وہ غنہ ادا ہونے تک ہونٹ کیا رہیں گے، گول رہیں گے، اور اس کے بعد جب نہ ادا کیا جائے گا ہونٹ اپنی جگہ آ جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے، ادغام مع الاشمام، یعنی لا تأمن علی یوسف، یعنی ایک الف کے بقدر جب غنہ ہوگا تو اتنی جو ہے مقدار میں جو ہے ہونٹ بھی کیا رہنے چاہیے، گول رہنے چاہیے۔ اور اظہار مع الروم میں کیا ہوگا کہ دونوں نون کا تلفظ کیا جائے گا، لیکن پہلے والا جو نون مضموم ہے اس کے ضمہ کو اچکتے ہوئے جو ہے ادا کیا جائے گا۔ یعنی کیا، روم کسے کہتے ہیں، ابقاء ثلث الحرکہ و انتفاء البقیہ، یعنی ثلث حرکت کو باقی رکھنا اور جو ہے دو ثلث کو کیا کر دینا، باقی کو ختم کر دینا، یعنی حرکت کے 3 حصے کر کے ایک حصے کو ادا کیا جائے گا اور 2 حصوں کو کیا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ، جیسے اپن کرکٹ کھیلتے ہیں تو گیند کو کیسے فٹ سے اچک کے ہم لوگ جو ہے تھرو کرتے ہیں اس کو، تو ایسے ہی جو ہے حرکت کو اچکتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، اچکتے ہوئے، یعنی لا تأمننا علی یوسف، لا تأمننا علی یوسف، لیکن اظہار مع الروم میں خاص خیال رکھا جائے کہ ادغام نہ ہونے پائے، لا تأمننا علی یوسف، اس طریقے سے ادا کریں گے۔ یہ تو ہم نے آپ کو جو ہے آڈیو پہ بتائی ہے، لیکن جو ہے اس کی بالمشابہہ کسی استاد ماہر سے جو ہے مشق کرنا ضروری ہے، اور استاد ماہر جب تک آپ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی تصدیق نہ کر لے، گویا کہ وہاں تک آپ کی جو ہے لا تأمننا علی یوسف میں مشق کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے استاد ماہر، جن سے آپ مشق کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو سنا دیا، وہ تصدیق کر لے کہ ہاں آپ کا یہ صحیح ہو گیا، تو آپ سمجھیے کہ آپ صحیح ہے، ورنہ آپ کو بار بار مشق کرنے کی اور استاد ماہر کے سامنے جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہم اپنا سبق جو ہے آگے جو ہے مد کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور مد کا بیان ایک مستقل بحث ہے، لہذا اس کو مستقل طور پر شروع کریں گے۔ ہم آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلا سبق آئندہ کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.